السلام علیکم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ بیان سننے میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بک میں حالت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ فائدے میں لکھتے ہیں یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانہ میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صابر اور کانا لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائے تو ان پر نگری آئی، اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے۔ ان کے پاس ایک تیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر رکھ دیتی۔ ان کا یہی بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ سے سنا ہے کہ میرے دادا صاحب کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب رحمۃ اللہ مطالعہ میں مشغول رہتے۔ 1 بجے بعد دادا صاحب تہجد کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر والد صاحب کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے، اور صبح سے تقریباً پونے گھنٹہ قبل میرے تایا صاحب رحمۃ اللہ کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ اللہ یہ بیان سن